مزے کا رمضان، شایان عالم۔ تمام روزے داروں، دسترخوان داروں، افطار داروں، پیٹ کھوجا داروں اور ایمانداروں کو خوش آمدید۔ امید ہے رمضان اچھے سے گزر رہا ہے، نہیں تو بھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ آج کیوں نہ رمضان پر بات کی جائے، بلکہ پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، بار بار ایسا موقع تھوڑی نہ ملتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو مذہبی لوگ ہرگز نہ سنیں، سادہ الفاظ میں دور ہی رہیں تو بہتر ہے، آپ کے لیے نہیں میرے لیے۔ شاید لگ جائے میری کوئی بات بری، تو آئیے شروع کرتے ہیں رمضان کا پوسٹ مارٹم۔ رمضان میں کئی طرح کے روزے دار ہوتے ہیں، لیکن میں آج صرف 3 طرح کے روزے داروں کا ذکر خیر کر رہا ہوں۔ ایک وہ جو روزہ رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو روزہ نہیں رکھتے، اور تیسرے وہ جو ایک گال کا روزہ رکھتے ہیں۔ حیران نہ ہو، ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں بھی ایک گال کا روزہ رکھتا تھا۔ وہ میرے استاد کیا خوب کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم بھی ایک جن تھے۔ آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ اگر کسی کو پیو کا مطلب نہیں معلوم تو عرض ہے کہ پیو پنجابی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے باپ۔ بہرحال میں روزے داروں کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ جو روزہ رکھتے ہیں ان میں سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ایک مسئلہ ہے۔ دراصل وہ کہتے ہیں کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤ، یہ زیادتی نہیں ہے کہ جب مسجدوں میں کوئی جمائی کے لیے منہ کھولتا ہے تو اگلوں پچھلوں کو اپنے اگلے پچھلے یاد آ جاتے ہیں؟ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آزمائش شرط ہے۔ اگر آپ کو جاننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے تو منہ کھلوا کر خود جان لیجئے گا، مگر ایسا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو جو اس اذیت سے گزرتے ہیں۔ کوئی ایسے لوگوں کو سمجھائے کہ بھائی یا تو اپنا فلسفہ بدلو یا پھر مسجدوں سے دور رہو۔ یہ کیسا روزہ ہوا کہ اگلے کو نانا دادا جن کو دیکھا تک نہیں یاد دلا دیا جائے۔ روزے میں غریبوں کا احساس کروانا تھا، مردوں کا نہیں۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں، حلق میں سرکنڈوں کی جھاڑیاں چبھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ایسا کوئی تجربہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا۔ خدا ایسوں سے بچائے۔ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ آپ نہ رکھیں، 100 بار نہ رکھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو تبلیغ کرنے آ رہا ہوں، مگر خدا را عوامی جگہ پر کھانے پینے سے اجتناب کیا کریں۔ یہ ویسے ہی بڑی بھوکی ننگی قوم ہے، اوپر سے روزہ۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے کھانا چھین کر چیل کتوں کو کھلا دوں۔ وضاحت: میں کھانا کھلانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں۔ خیر، آپ کی شان میں جتنے بھی الفاظ خرچ کروں کم ہے۔ اب آخر میں وہ پیارے پیارے ایک گال والے آتے ہیں، یعنی جو ایک گال کا روزہ رکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ بات صرف بچوں سے منسوب ہے کہ وہی ایک گال کا روزہ رکھتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات غلط ہے۔ ہمارے یہاں خواتین بھی ایک گال کا روزہ رکھتی ہیں۔ رمضان میں ایک خاتون پانی پیتے ہوئے بچے کے ہاتھوں پکڑی گئیں۔ بچے نے روزہ نہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میرا تو ایک گال کا روزہ ہے۔ ہائے رے قسمت، یہ بھی دن دیکھنا تھا۔ ایسی باتیں سننے سے بہتر تھا کہ میں پڑھ لیتا۔ شاید ہی ایسے زبردست واقعات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے۔ یقین جانے ایسے موقعوں پر دل چاہتا ہے کہ بچوں کو جمع کروں اور ایک زوردار کہکہا لگاؤں اور بتاؤں کہ یہ جھوٹ ہے، ایک گال کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ مگر پھر ہائے رے قسمت، ایسا کر نہیں سکا، ورنہ ڈر ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے۔ ملا صاحب آپ ہی بتائیں کہ ہوتا ہے یا نہیں۔ کچھ دن پہلے ایک دلبر نے کہا کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو رمضان میں شیطان نہ کہا کریں۔ معذرت، آئندہ سے میں انہیں شیطان کا پٹھا کہا کروں گا۔ اب خوش؟ رمضان میں عبادت کریں، مجھے نہ سنیں۔ خدا حافظ۔